آج حویلیاں کے غیرت مند عوام نے ایک مرتبہ پھر عاطف منصف خان کے حق میں فیصلہ دیا اور عزیر شیر خان جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ تو عاطف خان کو ان کو جو ووٹ پڑا تھا سیم بالکل بے نہیں اسی طرح عزیر شیر خان کو بھی پڑا۔ حویلیاں کی غیرت مند عوام نے عاطف منصف خان جو ان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر گئے، آج لوگوں نے ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے عشق میں، ان کے جنون میں ووٹوں کے انبار لگا دیے اور مجھے خود بھی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہوئے بڑا میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ عاطف منصف خان جو تھا وہ مستقبل کا ایم پی اے بھی تھا، ایم این اے بھی تھا اور وزیر بھی تھا۔ اللہ کریم نے اس کی زندگی اتنی رکھی ہوئی تھی، اتنی کم عمر کے اندر، یعنی ینگ بندہ ہو اور اتنی بڑی شہرت کی بلندیوں تک چلا گیا ہو، اور حاسدین جو ہیں ان سے تو یہ پرسنالٹی کلیش اتنا سخت تھا کہ عاطف منصف خان جو تھے ان کی پرسنالٹی کے ساتھ کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کم عمر کے اندر اس شخص نے جتنے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ان کی مثال نہیں ملتی۔ جب پہلا الیکشن عاطف منصف خان نے جیل سے کنٹیسٹ کیا، فرسٹ الیکشن تھا بلدیات کا، وہ ون کر گئے۔ دوسرا الیکشن آدھا جیل سے اور کچھ ہی ٹائم، میرے خیال میں کچھ 4-6-10 دن تھے جو انہیں ملے کمپین چلانے کے لیے، لیکن جس طرف وہ عاطف منصف خان جا رہا تھا لوگ پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے تھے، پھول ان پہ برسا رہے تھے۔ اور عاطف منصف خان کی کم ٹائم کے اندر، بہت ہی کم محدود ٹائم کے اندر ان کو جو شہرت ملی، حاسدین جو تھے سیاسی، انہوں نے کہا یار یہ وہ شخص آ گیا ہے کہ اس نے تو آ کے ہماری سیاست کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور اس نے تو ہماری سیاست پہ پانی پھیر دیا۔ اور اگر آپ عاطف منصف خان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو عاطف منصف خان کے جو والد تھے حاجی منصف خان، وہ پہلے ایم پی اے رہے، اس کے بعد ایم پی اے بننے کے بعد منسٹر رہے اور کئی ادوار کے اندر وہ ایم پی اے رہے، اور پھر اسی طرح ان کی جو سیاست تھی، ان کا جو حلقہ احباب تھا، ان کا ایک ایٹیچیوڈ، اخلاق کتنا اعلیٰ لیول کا تھا کہ لوگ جو تھے ان کے گرویدہ تھے۔ لیکن عاطف منصف خان کو اگر ہم کمپیریزن کریں حاجی منصف خان کے ساتھ، تو عاطف منصف خان جو تھے انہوں نے کم ٹائم کے اندر اپنے جو والد گرامی تھے ان سے بھی وہ آگے چلے گئے۔ عاطف منصف خان جس کے متعلق کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا فرسٹ الیکشن میں، اور اس کے بعد پھر جب تحصیل حویلیاں کے الیکشن کا جب ٹائم آیا تو لوگوں کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا کہ یار یہ ایک تیسرا ایسا شخص آ جائے گا کہ جو کہ آ کے تمام جتنے بھی دھڑے ہیں سیاست کے اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کی سیاست کا وہ اب یوں سمجھیں کہ رخ اور دھارا ہی چینج کر دے گا۔ اس نے رخ جو ہے وہ چینج کر دیا۔ عاطف منصف خان نے جس سپیڈ سے اور جس تیزی سے الیکشن میں آئے اور کامیابی حاصل کی، اسی تیزی سے ان کے فالورز کی بھی تعداد بڑھ گئی، ان کے فالورز کی تعداد بھی بڑھ گئی اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ آپ دیکھیں نا، ویڈیو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عاطف منصف خان کہیں کرکٹ کے میلے کے اندر جا رہے ہیں، گراؤنڈز میں جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پلیئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور جس طرف بڑے بزرگ، چھوٹے بڑے، عورتیں مرد سب لوگ انہیں پیار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک وجہ ہے، صرف وجہ یہ تھی کہ گراس روٹ لیول کی وہ شخص سیاست کرتا تھا، سیاست ہی نہیں بلکہ وہ خدمت کرتا تھا، اور خدمت کا جو اس نے نعرہ لگایا اسے اس نے پورا بھی کر دکھایا۔ اس نے ایسے پورا کر دکھایا کہ اس نے ہر گھر کی دہلیز کے اوپر جا کر اس کے جو رائٹس تھے، ان کے جو حقوق تھے، ان کا وہ نگہبان بنا، اور نگہبان بننے کے بعد اس نے ڈور ٹو ڈور لوگوں تک ان کے حقوق پہنچائے۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ عاطف منصف خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو تھی عوامی، اس سے خائف جو لوگ تھے ان لوگوں نے یہ پلان بنایا۔ یہ گو کہ دشمنی جو تھی وہ تو خاندانی بھی تھی، مگر چونکہ عاطف منصف خان جیل کے اندر اس کی سزا بھی کاٹ کے آئے تھے جو کہ ان کے ناکردہ گناہوں کی سزا تھی۔ عاطف منصف خان کو جیل کاٹ کے آنے کے بعد جو عوام نے تحفہ دیا وہ یہ تھا کہ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو شخص جیل میں جو ایک مرڈر کیس کی سزا کاٹ رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو لوگ اس پہ پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ایسا قاتل آپ نے دیکھا کبھی؟ ایسا آپ نے ملزم دیکھا کبھی؟
کہ جو جیل سے واپس آئے اور وہ قتل کا اس پہ الزام لگے، اور قتل کے الزام کے بعد جب وہ واپس آئے تو لوگ اس پہ نہ صرف پتیاں پھول کی نچھاور کریں بلکہ اقتدار اس کے حوالے کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا اس لیے تھا کہ وہ شخص معصوم تھا، وہ شخص چونکہ اس کے چہرے سے جو خوشی اور تڑپ یہاں ہو رہی تھی عوام کی، وہ عوام کا محافظ تھا، عوام کا قاتل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا شہادت کا، اللہ کریم نے اسے شہادت کے مرتبے پہ سرفراز کیا کہ عاطف منصف خان کو پیچھے سے وار کیا گیا۔ مطلب مزہ تو تب تھا نا کہ وہ سامنے سے آ کے وار کرتے، اور جب عاطف منصف خان پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے شروع میں، اور لوگ انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ کی دشمنی ہے، تو وہ جب تحصیل ناظم بنے، تحصیل چیئرمین بنے، تو انہوں نے کہا یار میں تو پروٹوکول نہیں لیتا، تو انہوں نے چند ایک جو گارڈ تھے وہ اپنے ساتھ رکھے، معمولی سی سیکیورٹی ان کے اوپر معمور تھی، اور عاطف منصف خان جو تھے، ورنہ وہ ہار ماننے والا شخص نہیں تھا، وہ کسی سے زیر ہونے والا نہیں تھا، چونکہ جو شخص جیل کے اندر بیٹھ کے جس نے کمپین چلائی اور وہ عوامی عدالت کے اندر اس نے اپنا مقدمہ جب لایا اور وہ جیت گیا، یہی وجہ تھی کہ حاسدین کو یہ چیز جو ہے وہ ہضم نہ ہو پائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یار اس کی جان لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب عاطف منصف خان کو شہید کیا گیا تو عاطف منصف خان کے ساتھ جو اور بھی لوگ تھے، جو 7-8 جو اور لوگ تھے جو شہید ہوئے، وہ بھی بے گناہ مارے گئے، اور عاطف منصف خان بھی بے گناہ مارا گیا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس جو خاندانی دشمنی تھی، اس نے یہ نہیں دیکھا، یہ اتنی اندھی تھی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم کس کو مار رہے ہیں، اور اس شخص نے کیا ان کے کسی بندے کو قتل کیا بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال جس دن عاطف منصف خان اور ان کے ساتھی اور ان کے جو حفاظت پہ معمور جو سیکیورٹی گارڈ تھے، جب ان کی شہادت کی خبر اس پورے خطے کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، تو اس پورے خطے کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی، اور ایک افسوس کی لہر پھیل گئی، اور ایک عجیب سا غم کا سا ماحول پیدا ہو گیا۔ اتنا ینگ بندہ، اتنا خوبصورت بندہ، وہ نہ صرف چہرے کا خوبصورت تھا، نہ وہ جسم کا خوبصورت تھا، بلکہ وہ دل کا بھی بہت ہی خوبصورت انسان تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہزارے کا، حویلیاں کا ہی نہیں بلکہ پورے کے پی کا، خیبر پختونخوا کا ایک ایسا شخص مارا گیا، ایک ایسے شخص کی موت ہو گئی کہ جو شخص عوام کے حقوق اس کی دہلیز پہ پہنچا رہا تھا، اور جو شخص دل اور دماغ دونوں سے صاف انسان تھا، جس کی نیت بہت اچھی تھی، اور جو حقیقی معنوں میں عوامی لیڈر بننے کا اہل بھی تھا۔ حاسدین کو یا ان کے سیاسی مخالفین کو یا ان کے خاندانی مخالفین کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے عاطف منصف خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوجی، اور ان کے پاس حل اس بات کا یہی نکلا کہ اس کا مقابلہ گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ عوامی عدالت میں نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو جان سے مار دو۔ اور ظالموں نے جو حملہ کیا اس کے اندر عاطف منصف خان شہید ہو گئے۔ لیکن عاطف منصف خان کی شہادت کے بعد جب ان کی سیٹ یہ خالی ہوئی اور اس کے اوپر دوبارہ الیکشن کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد عزیر شیر خان جو ان کے بھائی ہیں وہ میدان میں اترے، اور انہوں نے اپنی وہی روایتی سیاست جس طرح عزیر کے بھائی عاطف خان سیاست کرتے تھے، جس حاجی منصف خان سیاست کرتے تھے، بالکل بے عین ہی بستی شیر خان جس نام سے مشہور ہے، اسی نام سے انہوں نے پھر ایک دفعہ سیاست کا آغاز کیا، اور جو حویلیاں کی تحصیل کا الیکشن تھا وہ ایک دفعہ عزیر شیر خان کے نام عاطف منصف خان کے نام ہوا۔ یہ محبتیں تھی، طرح تحصیل ناظم کا الیکشن بستی شیر خان نے ایک دفعہ پھر ان کے پلڑے میں چلا گیا، اور اس سے بڑی اور کیا فتح ہوگی؟ اخلاقی، قانونی، عوامی اور ہر طرح کی فتح عاطف منصف خان کے حصے میں آئی۔ مارنے والوں نے تو یہ سوچا کہ عاطف منصف خان کو مارنے کے بعد ان کی داستان ختم ہو جائے گی، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ داستان ختم ہونے والی نہیں ہے، چونکہ جب حاجی منصف خان ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا، ان کے سیاسی مخالفین نے، کہ ہو سکتا ہے شاید حاجی منصف خان کے بعد اب کوئی یہاں سے سیاست نہ کر سکے۔ لیکن اس کے بعد جب عاطف منصف خان آئے
تو سیاست کا رنگ ڈھنگ ہی انہوں نے بدل ڈالا، اور عاطف منصف خان نے سیاست کے اندر وہ جان ڈال دی جو عجیب منصف خان بھی نہ ڈال سکے، اور انہوں نے اپنے والد سے 2 قدم آگے کی سیاست کی۔ اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح عجیب منصف خان نے اور ان کے بعد عاطف منصف خان نے جس طرح سیاست کی، اس طرح عزیر شیر خان بھی بالکل بستی شیر خان کا نام روشن کریں گے، اور بالکل جو عوامی سیاست کا جو انہوں نے نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ انہیں عملی جامہ بھی پہنایا، بالکل عزیر شیر خان اسی طرح کی سیاست کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عزیر شیر خان جو ہیں وہ اپنی اسی طرح کی سیاست کو جاری و ساری رکھیں گے، اور عوام کے جو حقوق ہیں ان کی دہلیز تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ عاطف منصف خان کی ابدی اور اخروی منازل آسان فرمائے اور انہیں شہادت کے بلند مرتبے پہ فائز فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔